نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں۔ طارق کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 3 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگ ڈی جی خان کے رہنے والے ہیں اور مین مارکیٹ میں ہم لوگوں کی کپڑوں کی شاپ تھی، گارمنٹس شاپ تھی۔ تو سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ رش کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ جب ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ کم آتے ہیں۔ ابھی سردیوں کا سٹارٹ تھا تو مارکیٹ میں بہت زیادہ رش تھا اور ہم لوگوں کا سیزن کا ٹائم شروع ہوا تھا، سیزن سٹارٹ تھا، اس لیے ہم لوگ گھر لیٹ جایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا گھر جو تھا وہ ذرا آبادی سے دور تھا۔ تو ایک دفعہ جیسے میں نے بتایا کہ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی اور ہم لوگوں کی سائڈ پر علاقے بہت کھلے تھے۔ مین روڈ سے کافی آگے جا کر ہم لوگوں کا وہ علاقہ تھا اور بہت حصہ کھلا اور سنسان ہوتا تھا۔ تو میں تقریباً رات 12:30 بجے مارکیٹ سے نکلا اور میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں بائک پر تھا۔ تو جس طرح سے میں مین روڈ میں نے کراس کیا، آگے بالکل ویرانے تھے جہاں سے ہم لوگوں کی آبادی شروع ہوتی تھی، ہم لوگوں کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ اس سے پہلے وہاں پر بہت بڑے بڑے کچھ درخت تھے، پیپل کے درخت تھے۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پیپل کے درخت کے اوپر رات 12:30 بجے جس طرح سے استغفراللہ، جس طرح سے کوئی پھانسی لیتا ہے اس طرح سے کوئی لٹکا ہوا ہے۔ میں نے باقاعدہ دیکھا کہ کوئی جیسے کوئی لاش ہے اور اس نے کوئی خودکشی کی ہے کسی نے اور وہ جھول رہا ہے۔ میں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا، ہم لوگوں کے علاقے میں یہ کس نے خودکشی کی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں جیسے اس کے قریب جانے لگا کہ میں دیکھوں شاید یہ زندہ ہو، پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں۔ اس کے قریب جانے لگا، ابھی میں اس سے تقریباً 3-4 قدم ہی دور ہوگا، پیچھے ہوگا، میں بائک پر تھا۔ تو میں نے پوری اپنے بائک کی جو روشنی تھی اس کی طرف کر دی۔ تو جب میں نے اس کی طرف روشنی کی، وہ بہت بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی، کوئی عورت تھی۔ بہت لمبے اس کے بازو تھے، بہت لمبے اس کے ہاتھ تھے۔ اس نے مجھے دیکھ کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سفید کلر کی تھی، اتنی ہیبت ناک اس کی آنکھیں تھی، اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا، میری تو جان ہی نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے بھی مجھے کچھ ہو جائے گا۔ بائک تو میرا سٹارٹ تھا، میں نے جلدی سے اپنا بائک ٹرن کیا اور سیدھا اپنی آبادی کی طرف چلا گیا۔ تو مجھے پیچھے سے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی بہت خوفناک آوازیں نکال کر رو رہا ہے۔ رونے کی آوازیں سن کر میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا اپنے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اپنے گھر پہنچا، بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ گھر گیا، جا کر میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، ابو بھی پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو کیسے گیا؟ آج تک کبھی کسی کے ساتھ ایسا حادثہ نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ حادثہ کیسے ہو گیا؟ امی نے مجھے یہ کہا کہ چاہے جتنی بھی شاپ آپ کی ہے، بزی ہے، جتنا بھی سیزن ہے، جو بھی ہے، آئندہ 12 بجے سے لیٹ نہیں کرنا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ 12 بجے سے پہلے پہلے گھر آ جاؤ، کیونکہ اکثر 12 بجے کے بعد ایسی مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ ویسے تو مغرب کے بعد یہ مخلوقات آزاد ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی 12 بجے کے بعد یہ سرعام گھومتی پھرتی بھی ہیں۔ تو وہاں پر ویرانے ہیں، وہ پرانے درخت ہیں، پتہ نہیں کتنے سال پرانے وہ درخت ہیں، تو ان پر کسی مخلوق کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ صبح ہو گئی، میں وہاں سے گزرا، میں نے وہ درخت دیکھا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ رات والا قصہ جو تھا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ رات کو جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ طبیعت میری ابھی بھی بوجھل تھی۔ پھر بھی میں اپنے کام پر چلا گیا، دکان جا کر کھولی۔ شام تک کافی زیادہ رش تھا، تقریباً 9-9:30 بجے کی بات ہے۔ میں نے سوچا مجھے گھر چلنا چاہیے۔ تبھی کیا دیکھتا ہوں کہ میری شاپ کے باہر، ہم لوگوں کا جو مارکیٹ تھی ادھر باہر ایک کچرا کنڈی تھی، بالکل شاپ کے اپوزٹ سائڈ پر، اور وہاں پر ایک درخت بھی تھا۔ تو مجھے ایسا لگا جیسے درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہوا ہے اس کچرا کنڈی کے پاس۔ نظر مجھے وہ اس طرح سے آئی کہ ایک جیسے کوئی چیز پار کرتی ہے
اور وہ روشنی جیسے میری شاپ تک آئی اور میں نے کاؤنٹر سے اٹھ کر باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر وہی مخلوق کھڑی تھی جس کو رات کو میں نے دیکھا تھا۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ یہاں پر میرے پیچھے کہاں پر آ گئی ہے۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے ٹائم بھی نہیں دیکھا، میں نے جلدی سے اپنی شاپ بند کی، جو لڑکے تھے وہاں پر کام کرتے تھے ان کو چھٹی دی اور میں اپنے گھر بھاگا۔ اب وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے میں دور سے اس درخت کو دیکھ رہا تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرا بائک بہت زیادہ وزنی تھا، اتنا وزنی تھا کہ جیسے اس کے اوپر بہت بھاری بھرکم ویٹ ہے۔ تبھی میں نے بلند آواز میں آیت کرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو وزن جو تھا وہ بالکل کم ہو گیا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ امی نے مجھے کہا کہ بہت اچھا کیا ہے جو تم اتنی جلدی آ گئے ہو۔ میں نے یہ کہا کہ جلدی آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج میں نے اسی مخلوق کو مارکیٹ میں دیکھا ہے اپنی شاپ کے باہر کچرا کنڈی کے پاس درخت کے نیچے۔ ابھی بہت ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ صبح تم ایسا کرنا صدقہ دو جا کر کوئی اور کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رات بھر میں ڈرتا رہا، رات بھر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ اب وہ وہم تھا، ڈر تھا، جو کچھ بھی تھا، ایک انجانا سا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی، ساری رات لائٹ جلا کر سویا رہا، کچھ بھی نظر نہیں آیا مجھے۔ صبح ہو گئی، مارکیٹ میں گیا، وہاں پر میں نے مولوی صاحب کے پاس جانا تھا لیکن میری شاپ کے اوپر ایک ایجنٹ سے شخص آئے، ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور بڑی میرے ساتھ دین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بعض اوقات یہ شرارتی جنات ہوتے ہیں، جنیاں ہوتی ہیں، تو یہ اکثر لڑکوں کے پیچھے، انسانوں کے پیچھے یہ لگ جاتے ہیں۔ تم ایسا کرو، تم صدقہ پھینک دو اور اسی درخت کے پاس جا کر پھینک دو۔ تم ایسا کرو، بکرے کا کالے رنگ کا سر لو اور اسی درخت کے پاس پھینک دو۔ مجھے لگا کہ یہ بھی علم رکھتے ہیں تو چلو میں ان کی بات مان لیتا ہوں۔ غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ مغرب کے بعد کا ٹائم، اور میں نے وہیں سے مارکیٹ سے میں نے بکرے کا کالے رنگ کا وہ سر لیا، لے کر اپنے بائک پر چلا گیا۔ پورے راستے میرے کانوں میں چیخوں کی آوازیں گونجتی رہی۔ وہ کون چیخ رہا تھا، کہاں سے آ رہی تھی، بار بار میں بائک کھڑا کرتا تھا، پیچھے دیکھتا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کام شروع تب ہوا جب میں اپنے علاقے کے مین روڈ پر آیا، وہاں پر بھی بڑے درخت ہوتے تھے۔ جیسے ہی میں ان درختوں کے پاس پہنچا جہاں پر میں نے پہلی رات اس مخلوق کو دیکھا تھا، ابھی میں نے وہاں پر وہ صدقے کا جو میں نے بکرے کا سر لیا تھا وہ پھینکا ہی تھا، مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ ایک بہت یخ ہوا کا جھونکا ہے اور وہ آ کر میرے پورے وجود سے ٹکرایا ہے جیسے کوئی برف کی طرح ہوا ہے۔ بس وہ ٹکرانے کی دیر تھی، میں بہت ڈر گیا، میرا دماغ جیسے گھومنے لگ گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز جیسے گھوم رہی ہے۔ پتہ نہیں میں کیسے گھر پہنچا۔ گھر آ کر میں نے جیسے ہی اپنے بائک کھڑا کیا، میں بالکل چپ تھا، گھر والوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری امی جیسے مجھے پانی دینے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ امی نے مجھے جب پانی دیا، میں نے پانی کا گلاس پکڑ کر دور پھینکا اور جیسے مجھے دورہ پڑ گیا، میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، میں نے خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی، میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ آس پاس کے محلے دار لوگ اکٹھے ہو گئے کہ پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا ہو گیا ہے۔ امی وغیرہ رونے لگ گئے کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں اور یہ آوازیں نکال رہا ہے بڑی خوفناک، اور آنکھیں بھی جیسے بالکل بلیک آئی بال اوپر چڑھ گئے ہیں، اس طرح سے ہوا۔ وہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں جو مسجد تھی، مولوی صاحب کو بلایا گیا، مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اس کو دورہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کسی مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے۔ ان مولوی صاحب نے قرآن پاک کی کلام پڑھی اور میری کمر کے اوپر بہت زور زور سے 3 تھپڑ مارے۔ جیسے تیسرا تھپڑ مارا، مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ میرے جسم سے کوئی چیز باہر نکلی ہے۔ اس وقت میرے گھر والے کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگ سب کھڑے تھے تو اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑی تیزی سے ہم لوگوں کے درمیان سے گزر کر گیا ہے اور جیسے مردار کی بدبو ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی پاس سے گزرا ہے۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ میرے سے یہ ہوا ہے۔ ان مولوی صاحب نے یہ کہا کہ جس آدمی نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے اس نے تمہیں شاید یہ بتانا وہ بھول گیا تھا کہ مغرب کے بعد صدقہ نہیں پھینکنا، مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جنات تھے جہاں پر تم پھینکنے گے، اور وہ مخلوق آلریڈی تمہارے پیچھے تھی، جہاں جہاں سے تم گزرے وہاں سے چڑیلے آفتے جنات تمہاری تعقب میں تھے، تمہارے پیچھے تھے۔
ان میں سے کسی مخلوق نے تمہیں جکڑ لیا. تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تمہیں وہیں پر انہوں نے جانی نقصان نہیں دے دیا، ورنہ اسی جگہ پر انہوں نے تمہیں جانی نقصان دے دینا تھا. بچایا مجھے کس چیز نے کہ میرے گلے میں نے اسی دن مارکیٹ سے لے کر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی. ایک سلور کلر کے شیٹ کے اوپر آیت الکرسی لگی تھی، جس طرح سے کوائن بنا ہوتا ہے، وہ میں نے اپنے گلے میں پہن لی. جہاں سے میں وہ بکرے کا سر لینے گیا تھا اس کے پاس ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں سے میں نے وہ لے کر حفاظت کے لیے گلے میں پہن لی. اس نے مجھے بچا لیا الحمدللہ. ابھی بھی آج بھی وہ میرے گلے میں ہے. مولوی صاحب نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم نے 41 دن اس درخت کے قریب سے بھی نہیں گزرنا، مغرب کے بعد کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانا، اور 7 دن لگاتار آپ کے گھر میں آپ لوگوں نے سورہ بقرہ لگانی ہے لازمی. پھر ایسے کیا، 7 دن لگاتار سورہ بقرہ لگائی گھر میں. اتنے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے کبھی بلیوں کی، کبھی کووں کی، کبھی چیل کے بولنے کی آواز آتی تھی، کبھی جیسے رات بھر الو بیٹھ کر بولتا تھا. اتنے جنات میرے پیچھے اس گھر میں آئے تھے. دوبارہ مجھے دورہ نہیں پڑا، لیکن وہ جو اٹیک آیا تھا اس سے میں بہت زیادہ ویک ہو گیا. میں بہت زیادہ نڈھال ہو گیا کہ میرے سے اٹھ کر چلا نہیں جاتا تھا، جیسے میں بہت مریض ہوں. 41 دن لگاتار میں گھر میں رہا، حفاظت کی گئی. مولوی صاحب نے پانی دم کر کے دیا، وہ پیا. 41 دن کے بعد میں ٹھیک ہوا. اس دوران میرا چھوٹا بھائی شاپ پر جاتا تھا، اس کی اپنی بھی تھی شاپ، لیکن وہ میری شاپ پر جا کر بیٹھتا تھا. ابو بھی کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے. اس حد تک ہم لوگ خوفزدہ ہوئے کہ ہم نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا. ہم لوگ شہر کے پاس ہم لوگوں نے گھر لے لیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد وہ مخلوق مجھے نظر نہیں آئی. آج 3 سال ہو گئے اس چیز کو، لیکن آج بھی میں اس چیز سے باہر نہیں نکل سکا. میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے. اور جو بزرگ تھے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ صدقہ وہاں پر پھینک دو، شاید وہ مجھے تاکید یہ کر دیتے کہ مغرب کے بعد نہیں پھینکنا، تو میرے اوپر اتنی تکلیف نہ آتی. شکر اللہ نے مجھے جان سے بچا لیا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ طارق آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ نتاشا نامی لڑکی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جن کا تعلق چکوال سے ہے اور وہ کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہے. نتاشا کہتی ہے کہ میں ایک ٹیوشن سینٹر میں جاب کیا کرتی تھی. وہ ٹیوشن سینٹر جو تھا، پہلے وہ جگہ بالکل بلڈنگ جو تھی کافی عرصے سے بند تھی، تو ہم لوگوں کے جو سر تھے انہوں نے وہ جگہ لی، اس کو تھوڑا سا انہوں نے جیسے رینوویٹ کیا، اور وہاں پر ٹیوشن سینٹر ان لوگوں نے شروع کر دیا. میں بھی تھی وہاں پر، اور بھی بہت سی ٹیچرز تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ابنیک کی بات ہے، میرے ساتھ ایک اور ٹیچر بیٹھی ہوئی تھی، شمسہ ان کا نام تھا. کافی دیر ہم لوگ باتیں کرتے رہے. باتوں میں مجھے ٹائم کا آئیڈیا ہی نہیں ہوا. وہ بھی اٹھ کر چلی گئی، تو میں نے سوچا میں بھی اب گھر کے لیے نکلتی ہوں. جیسے میں وہاں سے اٹھنے لگی تو مجھے ایک دم سے اسٹاف روم کے ساتھ ہی ایک مین آفس تھا، وہاں سے کسی مرد کی آواز آئی. باقاعدہ اس نے میرا نام لیا اور یہ کہا کہ نتاشا ابھی مت جاؤ، رک جاؤ. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے میرا نام لے رہا ہے. مردانہ آواز تھی، جبکہ وہ جو اکیڈمی تھی، ٹیوشن سینٹر صرف فیمیلز کا تھا، اور وہاں پر ہم لوگوں کی جو ہیڈ ٹیچر تھی وہ بھی فیمیل تھی، اور صرف وہاں پر فیمیل اسٹوڈنٹس ہی آیا کرتی تھی. مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے سوچا کہ میں بھی ریسیپشن پر جاتی ہوں اور جا کر میں بات کرتی ہوں. تو جو ہی میں ریسیپشن پر جانے لگی، مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ مجھے کسی نے جکڑ لیا اور پکڑ لیا. میں بہت زیادہ ڈر گئی، اس سے ہلا چلا بھی نہیں جا رہا تھا. تبھی ایک دم سے میں نے بڑی مشکل سے اپنا آپ میں وہاں سے نکالا اور میں بھاگ گئی وہاں سے. مجھے آواز آئی کہ کل پھر آنا. میں فوراً سے اپنے گھر آئی، اور یہ بات میں نے اس وقت تو کسی سے ڈسکس نہیں کی، لیکن میں ڈری ہوئی بہت تھی. رات کا ٹائم تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی. مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ میرا سر کسی نے پکڑ لیا ہے، اور جس طرح سے کوئی مردانہ ہاتھ ہے، بہت بھاری اور سخت ہاتھ ہے، اور اس نے میرا سر دبانا شروع کر دیا. میری آنکھ ایک دم سے کھلی تو مجھے ایک بہت بھیانک خوفناک چہرے والا ایک مرد اپنے سر کی طرف کھڑا ہوا نظر آیا. میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی. تو جلدی سے میرے والدین جاگ کر آ گئے اور آ کر میرے سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے. میں اس حد تک خوفزدہ تھی کہ میں روئے جا رہی تھی، میں کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی. پھر بھی میں نے بڑی مشکل سے ان کو ساری بات بتائی. وہ لوگ ڈر گئے. وہاں پر ہم لوگوں کا جو مقامی چرچ تھا، وہاں سے پریسٹ کو بلایا گیا، فادر کو بلایا گیا. وہ آئے. انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، کچھ انہوں نے پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا اس کے اوپر بہت سخت جن کا بسیرا ہو چکا ہے.
میں اس کو نکال نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو اٹلی سے ایک فادر آئے ہوئے ہیں فیصل آباد میں, ان سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہوگا. فادر ڈیوڈ آئے ہوئے تھے. جیسے کیسے کر کے ان سے رابطہ ہوا, ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, بچی کی طبیعت بہت سا خراب ہے, اس کو کسی ایول اسپرٹ نے پکڑا ہوا ہے, تو آپ ہماری مدد کریں. انہوں نے میرے فادر کو یہ کہا کہ آپ کچھ پڑھ کر اس پر کریں, اس کو بھی آرام آ جائے گا. انہوں نے کچھ پڑھا تو میری کچھ حالت نارمل ہونے لگی, جیسے اس چیز نے میرا سر چھوڑ دیا. نیکسٹ ڈے وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اس ٹیوشن سینٹر کا رخ کیا. وہاں پر گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جو مین آفس ہے وہاں پر ایک بہت بھیانک جن کا بسیرا, اور وہاں پر وہ رہتا ہے. اسی جن نے مجھے پکڑا تھا, کیونکہ میں بہت زیادہ پرفیوم وغیرہ لگا کر جاتی تھی, تو اس جن نے مجھے پکڑ لیا تھا. پھر انہوں نے اسی دفتر کی ایک دیوار میں اس جن کو قید کر دیا اور سختی سے مجھے منع کیا کہ دوبارہ اس سائڈ پر نہیں جانا. میں بہت ڈری, میں نے اپنا بہت خیال کیا, لیکن وہ خوف میرے دل دماغ سے جاتا ہی نہیں تھا. پھر ہم لوگوں نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا اور ہم لوگ ایک اور جگہ پر شفٹ ہو گئے. یہ میری ایک سٹوری تھی, اور میں آپ سب کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز گرلز اپنا بہت خیال رکھا کریں, زیادہ پرفیومز وغیرہ لگا کر ایوننگ میں کسی بھی ایسی جگہ پر نہ جایا کریں. اور جو لوگ ایسی جگہوں پر, ایسی جگہ جو سالوں سال سے بند ہوتی ہے, وہاں پر ایک دم سے رہنے چلے جاتے ہیں یا اس کو کسی بھی پرپس کے لیے اس جگہ کو لیتے ہیں, تو ان کو پہلے ہی میک شیور کرنا چاہیے کہ وہ جگہ سیف زدہ تو نہیں ہے, کیونکہ جنات بعض اوقات انسانوں کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں, جس طرح سے مجھے دیا تھا. یہ ایک سٹوری تھی نتاشا کی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.